کے اندر ہیں. اب تمنا بہت سارے لوگوں کی تھی شادی کرنے کی، رشتے بھی آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے فن خان آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. پیغمبر نے سب کو رد کیا، اس لیے کہ تزویج کا فیصلہ تو ادھر ہونا تھا، ادھر فیصلہ ہونا تھا، اس لیے پیغمبر بار بار رد کرتے رہے. اب دنیا والوں کو بتانا بھی تھا کہ میں نے تمہیں رد کیوں کیا، میں نے تمہیں رد کیوں کیا. اگر تم میں کوئی کف ہوتا تو میں شادی کر دیتا، چونکہ کف موجود نہیں تھا اس لیے میں نے شادی نہیں کی. اب پیغمبر نے بتانا تھا کہ فاطمہ کے پاس علم کتنا ہے، فاطمہ کے پاس سخاوت کتنی ہے، فاطمہ کے پاس عبادت کتنی ہے، زہد کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، ریاضت کتنی ہے، طہارت کتنی ہے، عفت کتنی ہے. پیغمبر خاتم نے فاطمہ کا تعارف کرانے کے لیے علی کو واسطہ بنایا، علی کو وسیلہ بنایا. صحابہ سے کہا میرے صحابہ فاطمہ کو نہیں دیکھا تو علی کو تو دیکھا ہے نا، علی کا علم جانتے ہو، علی کی سخاوت جانتے ہو، علی کی شجاعت جانتے ہو، علی کی طہارت جانتے ہو، علی کا ایثار جانتے ہو، علی کا اخلاق جانتے ہو، علی کی رحم دلی جانتے ہو. بس اگر علی کو جانتے ہو تو اتنا پہچان لو اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اور قرآن نے جو اس جوڑے کا تذکرہ کیا سورہ الرحمن کے اندر تو اس ساری تفصیل کو 2 آیتوں میں بند کر دیا. فرمایا مرج البحرین یلتقیان، جب 2 سمندر ملتے ہیں، ان سمندروں سے مراد پانی کے سمندر نہیں ہیں، جب 2 علم کے سمندر ملتے ہیں، طہارت کے سمندر ملتے ہیں، عفت کے سمندر ملتے ہیں، شجاعت کے سمندر ملتے ہیں، ریاضت کے سمندر ملتے ہیں، عبادت کے سمندر ملتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے موتی اور مونگرے نکلتے ہیں. آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں موتیوں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے اور مرجان سے مراد امام حسین ہے. یخرج رسول اللہ نعرہ حیدری اور محمد وآل بیت محمد بلندتر صلوات. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب 2 سمندر ملتے ہیں تو ان سمندروں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ موتی اور مونگرے نکلتے ہیں. فرمایا لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے اور مرجان سے مراد امام حسین ہے. آج کل شادیاں ہوتی ہیں، چونکہ مائیں ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، شریعت سے آگاہ نہیں تھی. ایم اے پاس ہونا ضروری نہیں کہ ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پڑھی لکھی مروجہ تعلیم کے اعتبار سے ہو اور شریعت کے حوالے سے کچھ نہ جانتی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ان پڑھ ہو اور عقل مند ہو اور ایک بندہ پڑھا لکھا ہو اور احمق ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ فراست اور ہوتی ہے، حافظہ اور ہوتا ہے. فراست اور ہے، حافظہ اور ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن. مائیں جب بیٹیوں کو الوداع کرتی ہیں، رخصت کرتی ہیں، یہی سبق دینا ہے. تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، وہاں ملازمہ بن کے نہیں رہنا، خیال کرنا ہے باپ کا خیال کرنا ہے، وہاں ان کی نوکرانی بن کے نہیں رہنا. یہ ماں کا سبق ہوتا ہے. ماں پہلے قدم پہ پہلا سبق یہ پڑھا رہی ہیں کہ وہاں رہنا نہیں ہے، تو نے یہی سبق ہے کہ وہاں تو نے رہنا نہیں ہے، یہ تیرا گھر یہی گھر ہے. ہم ایک علامت کر رہے ہیں، اس کے بعد گویا تو نے پلٹ کے آنا ہے اور پھر روز ٹیلی فون ہوگا، کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی،
کوئی ناراض تو آپ سے نہیں ہوا؟ اس قسم کی بےہودہ باتیں ٹیلی فون پہ ہوتی ہیں، نہ ماں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے نہ بیٹی کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد طلاق، 6 ہفتوں کے بعد طلاق، گھر کے اندر جدائی۔ پیغمبر نے جب فاطمہ کی شادی کی، دختر کی شادی کی، ماں تو پہلے رخصت ہو گئی تھی، اب پیغمبر ماں بھی تھے اور پیغمبر باپ بھی تھے۔ اب جو پیغمبر نے رخصتی کے ٹائم پہ اپنی بیٹی کو سبق پڑھایا، وہ سبق یہ تھا، میری بیٹی فاطمہ، میرا بھائی علی غریب ہے، بیٹی فاطمہ میرا بھائی علی غریب ہے، علی سے کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ تم سوال کرو اور علی تمہارے سوال کو پورا نہ کر سکے۔ میری بیٹی کبھی، میری آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے، درس یہی ہے، سبق یہی ہے، میری پیاری بیٹی میرے بھائی کی کبھی شکایت نہ کرنا، علی کی کبھی شکایت میرے سامنے نہ کرنا۔ آپ سارے جانتے ہیں سورہ دہر کا واقعہ ہے، حسنین مریض ہوئے، بی بی نے اور مولا علی نے منت مانی کہ اللہ ہمارے بیٹوں کو شفا دے، ہم منت کے روزے رکھیں گے۔ حسنین شفا یاب ہوئے، علی و فاطمہ نے روزے رکھے، حسنین نے بھی روزے رکھے، اور یہ گھر اس قدر مجسمہ عمل تھا کہ گھر میں اگر کوئی کنیز رہتی ہے تو اس نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گی۔ سب افراد نے روزہ رکھا، افطار کا ٹائم آیا، سائل نے آواز دی میں بھوکا ہوں، کھانا اٹھا کے دے دیا، نمک سے روزہ افطار کر کے دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر سائل آئے، پھر کھانا دے دیا، پھر تیسرے دن روزہ رکھا، اسی طرح مسلسل ہوتا رہا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی و امام کو علم نبوت سے واقعہ پتہ نہیں ہوتا تھا، پتہ ہوتا ہے، سوال بسا اوقات کیا جاتا ہے ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ سوال و جواب میں فضیلت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جبریل سورہ دہر کی آیتیں لے کے آئے، پیغمبر خاتم مسجد سے چلے، فاطمہ کے گھر میں آئے اور ان آیتوں کا سنایا کہ اللہ کی طرف سے آیتیں آئی ہیں۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو 3 دن بھوکی رہی، میری بیٹی تو میرے گھر آ جاتی، مجھے بتاتی۔ میں نے کہا نبی و امام ظاہری علم پہ عمل کرتے ہیں، عظمت بتانی مقصود ہوتی ہے۔ میری بیٹی مجھے آ کے بتاتی، مجھے بتاتی، میں اپنے حصے کا کھانا اپنی بیٹی کو دے دیتا۔ میری بیٹی تو 3 دن بھوکی رہی۔ اس وقت بتاؤں مستورات، آپ کو بتاؤں، گھروں میں جا کے مستورات کو بتائیں، مستورات جو بیٹھی ہیں ان کو بتائیں جو موجود نہیں ہیں، یہی مجلس کا پیغام ہے۔ بابا جس دن آپ نے رخصت کیا تھا آپ نے یہی پیغام دیا تھا نا کہ کبھی میرے بھائی علی کی شکایت نہ کرنا۔ بابا اگر میں آ کے یہ بتاتی کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میں بھوکی ہوں، کھانے کا فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیا میرے شوہر کی شکایت نہ ہوتی؟ میں نے 3 دن بھوکا رہنا پسند کیا، علی کی شکایت کرنا پسند نہیں کی۔ میں نے بھوکا رہنا پسند کیا لیکن علی ابن ابی طالب کی شکایت کرنی پسند نہیں کی۔ میں بتاتا ہوں کہ اس آیت میں خالق اکبر نے جو اہل بیت رسول کا تعارف کرایا ہے اور جو عظمت بتائی ہے وہ کیا ہے۔ اسی آیت کے بعد کے جملے ہیں کہ جب یہ پورا تذکرہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح روزے رکھے گئے، سائل آتے گئے، اللہ کے راستے پہ کھانا دے دیا گیا۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَقَانَ نُوحٌ شَاكِرًا لِرَبِّهِ، نوح پروردگار کا شکر گزار بندہ تھا، ایوب اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ تھا۔ ہم اپنی زبان میں ایک لفظ غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں۔ یہ لفظ غلط العام ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں سے مراد یہ ہے کہ آپ میرے شکر گزار ہیں، میں یعنی جو شکریہ آپ کا نہیں ادا کرا، آپ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کہنا کیا چاہیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں، یہ غلط ہے۔ مشکور تو وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آپ جس کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ مشکور ہوگا، آپ شاکر ہوں گے۔ قرآن میں بھی کہا وَقَانَ شَاكِرًا وَقَانَ نُوحٌ شَاكِرًا لِرَبِّهِ، نوح اپنے پروردگار کے
شکریہ ادا کرنے والے تھے، ایوب شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ لفظیں قرآن کی ہیں، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت رسول تمہارے اس عمل، 3 دن روزے رکھنا، سائلین کو کھانا دے دینا، اللہ تمہارے اس عمل کا قدردان ہے، خدا قدردان ہے۔ اس عمل کی کتنی عظمت ہوگی کہ جس عمل کا قدردان پروردگار ہے۔ ہیں جو کی روٹیاں ہیں، خود بھوکے ہیں اور سائل کو دے دیتے ہیں۔ خیبر جب فتح ہوا، مسلمانوں کو علی ابن ابی طالب کے صدقے میں بڑی غنیمت ملی، بڑی دولت ملی تھی، بڑا پیسہ ملا تھا۔ پہلی مرتبہ مکے والوں نے خیبر میں درہم و دینار دیکھے، اتنی مقدار میں۔ روایت میں ہے کہ جب یہ لشکر واپس آیا تھا تو مدینے کی گلیوں میں صحابہ کرام کے بچے سونے اور چاندی کے سکوں سے کھیلتے تھے۔ اس قدر سونا اور اس قدر دولت ملی تھی۔ جس شام کو لشکر آیا تھا، ہر گھر میں اچھے اچھے کھانے پکے، عید کا سما تھا، خوشیاں منائی گئیں، لیکن اس رات حسنین